السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اسلامی حکومت کا قیام مسلمانوں کی ذمہ داری بھی ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ نعمت اس حوالے سے ہے کہ اسلامی حکومت کے جو باشندے ہوتے ہیں ان میں اکثریت اچھے لوگوں کی ہوتی ہے، نیک لوگوں کی ہوتی ہے، اور ظاہر بات ہے معاشرے میں جب اچھے اور نیک لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو معاشرہ پرسکون رہتا ہے، معاشرے میں امن رہتا ہے۔ اسی طرح جیسے ان کے باشندے نیک صالح ہوتے ہیں، اسلامی حکومت کے حکمران بھی نیک ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں۔ ان کی پوری زندگی مثالی زندگی ہوتی ہے۔ مثلا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اس کے نان نفقہ کے لیے بیت المال سے خرچہ مقرر کیا گیا۔ بیت المال سے ان کو راشن ملتا تھا۔ جب چھٹا دن ہو گیا تو صدیق اکبر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے پہ بیٹھے ہیں دسترخوان پر، تو اس کی بیوی نے کھانے کے ساتھ حلوہ حاضر کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا کہ یہ حلوہ کدھر سے آیا ہے؟ کسی نے تحفے میں دیا ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ نہیں، تحفے میں تو نہیں آیا۔ پھر انہیں حیرت کیا کہ یہ حلوہ پھر کیسے آیا میرے دسترخوان پر، میرے سامنے کھانے کے دوران حلوہ پڑا ہوا ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ بیت المال سے ہمیں جو راشن ملتا ہے اس راشن میں سے روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا تھوڑا آٹا بچتا ہے۔ آج چھٹے دن اتنا آٹا جمع ہو گیا کہ اس سے میں نے حلوہ بنایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور جو وہاں بیت المال تھا، وہاں کے جو ذمہ دار شخص تھے، اس سے کہا کہ اتنا جو راشن آپ مجھے ملتا ہے اس سے اتنا کم کرو کیونکہ یہ مجھے زیادہ ملتا ہے۔ غور کیا جائے تو چھٹے دن کے راشن کو ملا کے تھوڑا تھوڑا اتنا اضافہ تھا کہ 6 دن میں اس سے تھوڑا سا حلوہ بنا، لیکن اس راشن کو بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بند کرتے ہیں۔ اسی طرح عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تلاش میں ایک ایسی عورت آئی جس کی 6 بیٹیاں تھیں اور وہ یتیم تھے۔ انہوں نے آ کے پوچھا کہ امیر المومنین کا گھر کہاں پر ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ان کا گھر ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ گھر تو بڑا خستہ حال ہے، باہر سے ایسا دکھائی دے رہا ہے جیسے ایک عام سا گھر ہو، ایک مزدور کا گھر ہے، تو انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ امیر المومنین کا گھر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی، ہمارا بادشاہ ایسی ہی گھر میں رہتے ہیں۔ اندر جب داخل ہوئے، اندر بھی ایسے ہی ماحول تھا، خستہ حال گھر، اور انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ خلیفہ وقت کا گھر ہے۔ عمر بن عزیز رحمہ اللہ کے بیوی وہاں بیٹھی تھی، اس سے پوچھا کہ یہ عمر ابن عبدالعزیز کا گھر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل، آپ درست جگہ آئی ہو، یہ اسی کا گھر ہے۔ اب انہوں نے عمر ابن عزیز رحمہ اللہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کہیں باہر گئے ہیں، تھوڑا سا انتظار کیجئے، واپس آئے گا۔ جب اتنے میں یہ بیٹھے تھے کہ تھوڑے ٹائم کے بعد ایک شخص آیا، ڈھول اٹھایا اور کنویں سے پانی نکالنا شروع کیا، اور یہ جو میزبان عورت تھی اس کی طرف دیکھنے بھی لگا۔ مہمان عورت نے میزبان عورت سے کہا کہ یہ تو عجیب بندہ ہے، آپ کے گھر سے پانی بھی لے کے جا رہا ہے، عجیب مزدور ہے۔ لفظ مزدور اس نے استعمال کیا کہ یہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہے اور آپ کے گھر سے پانی بھی لے رہا ہے، مجھے تو یہ اچھا بندہ نہیں لگ رہا۔ تو میزبان عورت نے کہا
کہ یہ مجھے نہ دے کہ تو اور کس کو دے کے پھر، یہ میرے شوہر ہے خلیفہ راشد سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، یہ تو وہ خلیفہ ہے۔ عورت حیران ہوئی، غور کیا جائے خلیفہ مزدور نظر آ رہا ہے، بادشاہ نظر نہیں آ رہا بلکہ مزدور نظر آ رہا ہے۔ پھر انہوں نے دل میں سوچا کہ ان کی اپنی یہ حالت ہے کہ یہ مزدور نظر آ رہا ہے، میرے بیٹیوں کا یہ کیا کرے گا پھر۔ بہرحال انہوں نے اپنی عرض حضرت عمر رحمہ اللہ کے سامنے رکھی اور کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، یتیم ہے، 6 بیٹیاں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تک آپ کی بیٹیاں اپنی جگہ تک نہیں پہنچتی اس وقت تک حکومت کی ذمہ داری ہوگی ان کی کفالت کی، حکومت ہی ان کی کفالت کرے گا۔ تو اسی طرح یہ تو دوسروں کے بیٹیوں کے لیے ایسے کر رہے تھے، لیکن ان کی اپنی بیٹیاں کیسے رہتی تھی۔ ایک مرتبہ عمر ابن العزیز رحمہ اللہ کہیں سفر پہ چلے گئے، کئی دن غیر حاضر رہے گھر سے۔ گھر جب واپس آئے تو ان کے بیٹیوں نے نقاب کیا ہوا تھا، اپنے منہ کو چھپایا تھا، کافی ٹائم گزر گیا۔ تو عمر ابن العزیز رحمہ اللہ نے بیٹیوں سے کہا کہ بچیوں، آپ تو میرے بیٹیاں ہو، آپ کا تو مجھ سے کوئی پردہ بھی نہیں ہے، آپ نے اپنے منہ کو کیوں چھپایا ہے؟ تو ان کے بیٹیوں نے عرض کیا کہ ابا جان، جب سے آپ گئے ہو ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہم پیاز کھاتے رہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ابا کو پیاز کی بدبو بری لگتی ہے، اس لیے ہم نے اپنی منہ کو چھپایا ہے کہ کہیں آپ کو پیاز کی بدبو محسوس نہ ہو، آپ تنگ نہ ہو جائے۔ یہ بات سن کر عمر ابن العزیز رحمہ اللہ روئے اور انہوں نے اپنے بیٹیوں سے کہا کہ بیٹیوں دیکھو، یہ جو اتنے لاکھ مربع میل کی حکومت ہے، ان کے جو سونے اور چاندی کے خزانے ہیں یہ میرے دستخط پر کھولتے بھی ہیں اور بند بھی ہوتے ہیں، لیکن میں ان خزانوں کا مالک نہیں ہوں، میں ان خزانوں پر امین ہوں، امانت دار ہوں، اور مجھے قرآن کی آیت تم لوگوں پر خرچ کرنے سے منع کرتی ہے کہ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ اسلامی حکومت میں حکمرانوں کی طرز زندگی ہوتی ہے، اور حقیقت میں اسلامی حکومت ایک نعمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ملک میں اپنی ہی آنکھوں سے اسلامی حکومت دکھائے، اور اسلامی حکومت کے لیے جو درکار جدوجہد ہے، جو درکار محنت ہے، اس میں بھی اس کے قیام کے لیے جس جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے اس میں ہمیں بھی حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔